بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالار کی حالات زندگی، قسط نمبر 8۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے کے قائل نہیں تھے۔ وہ جب تلوار نکالتے تو جب تک 1000-2000 کی گردن نہ اتار لیتے ان کو سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ خالد بن ولید کے وہ سارے کارنامے کہ جو یہ عراق میں فارسیوں کے خلاف انجام دے چکے تھے، ان کے شام پہنچنے سے پہلے ہی رومی فوج کے ایک سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک پہنچ چکے تھے، اور خالد کے نام سن کر ہی دشمن پر سرانگی طاری ہو جاتی تھی۔ اجنادین کی لڑائی وہ پہلی بڑی جنگ کی تھی کہ جو مسلمانوں اور رومیوں کے مابین ہوئی۔ یہاں پر عددی تناسب دیکھا جائے تو 1,00,000 رومی تھے، اور رومیوں نے بھی صرف اپنے ہر اول دستے ہی بھیجے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ 40,000 مسلمانوں کے لیے رومیوں کا یہ ہر اول دستہ ہی کافی ہوگا۔ رومیوں کا ابھی تک مسلمانوں سے کوئی ایسا واسطہ نہیں پڑا تھا کہ وہ باقاعدہ جنگ میں مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی دیکھ سکے۔ حضرت خالد کا انہوں نے نام ضرور سنا تھا، لیکن خالد کو میدان جنگ میں لڑتے نہیں دیکھا تھا۔ رومیوں کی کئی صدیوں کی حربی تاریخ کی جنگی حکمت عملیہ حضرت خالد کے خلاف معرکوں میں ٹوٹتی اور بکھرتی جا رہی تھی۔ مسلمان فوج کے پاس کوئی خاص ہتھیار نہیں تھے، جبکہ رومیوں کے پاس گھوڑ سوار دستے تھے، اور وہ خود بھی سر سے پاؤں تک ذرا بکتر میں غرق تھے۔ مسلمان کے پاس ہلکی تلواریں اور نیزے اور ہلکا گھوڑا سوار دستہ تھا، لیکن جب جنگ اجناد دین اختتام پذیر ہوئی تو نتائج انتہائی غیر معمولی اور ناقابل یقین تھے۔ 70,000 رومی قتل ہوئے، جبکہ صرف 450 مسلمان شہید ہوئے۔ ان نتائج کو سمجھنے سے انسانی ذہن قاصر ہے۔ دنیا کے تمام جنگی تاریخ میں آپ کو ایسے نتائج کہیں نہیں ملیں گے۔ یہ کون سی طاقت تھی کہ جو وہاں کام کر رہی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا رومی اور فارسی سلطنتوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھی؟ رومیوں کو عددی برتری بھی حاصل تھی، اسلحہ کے زور پر وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کے سامنے ٹک نہ سکیں۔ جب تک آپ مسلمانوں کی ان روحانی طاقتوں کو نہیں سمجھیں گے جو ان فوجوں کے ساتھ تھی، آپ کبھی بھی اس مرکہ انداز نہیں کر سکتے کہ اس قسم کی جنگ کے بعد یہ نتیجہ کیسے نکل سکتا ہے۔ قرآن پاک میں جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشت خاک پھینکنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: جب آپ نے مارے تھے، یعنی ان پر سنگریز مارے تھے، وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ اللہ نے مارے تھے۔ اور پھر ملائکہ کے نزول کا واقعہ کہ جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرکردگی میں صف در صف نازل ہوئے اور مسلمان لشکر میں شامل ہو کر مشرکین کے خلاف لڑے۔ جنگ بدر میں بھی 13 مسلمان شہید ہوئے اور 80 کفار مارے گئے۔ اور پھر وہی بات کہ مسلمان دشمن کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تعداد میں تھے، اور ان کے پاس کوئی قابل ذکر اسلحہ بھی نہ تھا۔ پھر بھی انہوں نے دشمن کو ایک فیصلہ کن شکست سے دوچار کیا۔ تاریخ اسلام میں شاید ہی کوئی ایسی جنگ لڑی گئی کہ جس میں مسلمان عددی طور پر دشمن سے زیادہ ہو۔
یہ ایک حیران کن معجزہ ہے۔ یہ قسط اس طرح جاری رہے گا۔ مزید اس طرح اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔